کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گھنٹوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النور مدنیہ وہی 64 آیت و 90 رکوعات۔ سورۃ النور جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ النور کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ نالج بھی جانیں گے، اور اس کے پڑھنے کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ سورۃ یہ ایک سورت انزلناہا جو ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا اور لازم کیا اس کو، وانزلنا اور ہم نے نازل کی، فیہا اس میں آیات بینات واضح اور کھلی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تذکرون یاد رکھو اور بھولو نہیں۔ یہ ایسی صورت جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی نے مقرر کیا، اور ہم نے اس میں صاف صاف نشانیاں نازل کی، آیات نازل کی، تاکہ آپ غور و فکر سے کام لیں اور یاد رکھیں۔ الحمدللہ اب 18ویں پارے کی سورۃ النور کا بیان سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس وقت اس میں سورۃ النور کی ایک ابتدائی آیت کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے سورت کی وجہ تسمیہ، اس کا مقام اور زمانہ نزول، تاریخی پس منظر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس سورت کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نور السماوات والارض کا جملہ آیا ہے، یعنی اللہ کا آسمانوں اور نور دونوں میں، اللہ کا جو نور ہے وہ آسمان اور زمین دونوں میں ہے۔ تو چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے نور کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام نور رکھا گیا۔ یہ مدنی سورت ہے، اور 6 ہجری کے لاسٹ پر اس کا مدینہ منورہ میں نزول ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی 24ویں سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا شمار 105 لکھا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کی قریباً 114 صورتوں میں سے 104 صورتیں اس صورت سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور 9 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اس صورت میں 64 آیات اور 9 رکوعات ہیں۔ اب بیک گراؤنڈ کی اگر بات کریں، یعنی جن حالات میں سورت کا نزول ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہاں یہودیوں سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا گیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ وفا سے فرماتے رہے اور نبھاتے رہے۔ لیکن اس وقت یہود چونکہ مدینہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، اور آپ کی تشریف لانے کے بعد اسلام کی دن بدن بڑھتی ہوئی ترقی، شان و شوکت دیکھ کر ان کو بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا، یہودیوں کو اسپیشلی۔ اور قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہودی وہی ہے جو سب سے زیادہ مکار، سب سے زیادہ چلاک اور سب سے زیادہ عیار قوم ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی تمام قوموں میں سے سب سے زیادہ عیار اور چلاک قوم یہودیوں کی ہے۔ ایز اٹ از، یہودیوں کو جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے اور دیکھتے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ دن بدن شان و شوکت عطا کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ دن بدن اسلام لاتے جا رہے ہیں، ان کو بہت شدید غصہ آیا کرتا، اور اس لیے وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تکلیف پہنچانے کے کوئی نہ کوئی ذریعے تلاش کیا کرتے تھے۔ اور غزوہ بدر 2 ہجری میں، جب کفار مکہ کے 6 ہجری میں جو غزوہ بدر مکہ میں غزوہ بدر جو تھا وہ 6 ہجری میں ہوا تھا۔ غزوہ بدر 6 ہجری میں جب کفار مکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کہہ لے انبیٹیبل کامیابی عطا فرمائی، حیرت انگیز کامیابی عطا فرمائی، کہاں وہاں 1000 کا مشرکین کا لشکر تھا، اور کہاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جسٹ 313 مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد جسٹ 313 تھی، اور جو کفار مکہ تھے یا مشرکین تھے ان سب کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی، اور ان کے پاس جو مال و دولت تھا، ان کے پاس جو زریں تھیں، گھوڑے تھے، ہر طرح کا اسلحہ موجود تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس بہت کم اسلحہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب حیرت انگیز فتح دی تو یہود مدینہ کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ بالآخر انہوں نے اعلانیہ طور پر عہد شکنی سٹارٹ کر دی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے قبائل
مختلف جو قبیلے وہاں پہ آباد تھے ان سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا کہ اب ان سے جنگ سٹارٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تیاری سٹارٹ کی، مقابلہ ہوا تو کچھ قبائل جلا وطن ہو کر شام چلے گئے، کچھ خیبر وغیرہ چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے مدینہ کے یہودیوں اور منافقین کو خط لکھ لکھ کر نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر اکسا رہے تھے بلکہ یہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے کہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نہ نکالا تو ہم آپ کے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ گویا قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقت اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والے یہود و نصارہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہودی حالانکہ بہت اگینسٹ ہے نصرانیوں کے، کرسچن بہت اگینسٹ ہے یہودیوں کے، لیکن جب یہ اسلام کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے تو آپس میں مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہود و نصارہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایز اٹ از کیا تھا، یہود مدینہ، منافقین، مشرکین، ساری کی ساری یہ منافقین کی مجموعی طاقت اسلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ بالآخر ذی قعدہ قریباً 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے ایک دم مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح 10,000 آدمیوں کا لشکر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہو اس طرف خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور 3,000 صحابہ کرام کو لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی شامل ہو گئے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح سے تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے میں خود سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا ایک حصہ شامل تھا۔ ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک بڑی سی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب عاجز ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک کدال مارا تو اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ غرض خندق تیار ہو گئی، ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 1 ماہ تک مدینہ میں مسلمان محصور رہے۔ محاصرے کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی تھی اور رسد کی قلت ہو گئی تھی، ساز و سامان کی قلت ہو گئی، کھانے پینے کی قلت ہو گئی۔ صحابہ کرام پر 3 دن فاقے گزرنا شروع ہو گئے۔ ایک روز مستر ہو کر صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا کہ سب نے پتھر باندھ رکھے تھے اپنے پیٹ پہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے جب اپنا شکم مبارک کھولا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ان لوگوں کو صحابہ کرام کو دکھایا کہ یہ دیکھیے کہ میں نے بھی 2 پتھر باندھے ہوئے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے، وہیں سے انہوں نے تیر اور پتھر برسانے سٹارٹ کر دیے۔ مسلسل تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ لشکر کفار پر ہوا کا اللہ نے ایسا طوفان مسلط کر دیا جس سے ان کی فوج کے حواس معطل ہو گئے، ان کو اپنی ہوش نہ رہی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور 1 مہینہ تک وہ لوگ اپنی طرف سے محاصرہ کیے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور پھر وہ لوگ ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اعلان صحابہ کرام سے فرما دیا کہ اس سال کے بعد اب قریش آپ پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ آپ ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب اسلام کے بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا اسلام، اور کفر کو اقدام کی بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنا پڑے گی۔ مشرکین، منافقین، یہودی اب سبھی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بیس پہ ہم شکست نہیں دے سکتے، اس لیے اب دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی اور کاروائی سے ہٹا کر ہم ان کے اندر فتنہ بھرتے ہیں۔ اور فتنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ فتنہ تو اشد من القتل، جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ قتل کر دیا جاتا ہے نا، ایک انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جتنے نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں یا جیسے بھی ایک نان مسلم ہے اس کے اندر جتنی نیگیٹیوٹی ہوگی، جیسا بھی کچھ ہوگا، جیسے ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا وہ سارا کچھ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے فتنہ پھیلایا ہوگا، اس نے اگر فتنہ وہ پھیلانا چاہتے ہیں یا شر پھیلانا چاہتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں،
تو اس کے ساتھ وہ پلاننگ کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو 5 لوگوں کو، اگر ایک آدمی ہے وہ 5 لوگوں کو خراب کرے گا، 5 آدمی جو ہے وہ 10 لوگوں کو خراب کریں گے، اسی طریقے سے آگے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی رہے گی۔ اس لیے کیا کہا ہے قرآن نے کہ جو فتنہ ہے بہت زیادہ سخت ہے، اسی لیے یہودیوں نے کیا سوچا کہ اب ہم فتنے کے ذریعے ان لوگوں کے اندر پھوٹ ڈلوا سکتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ سازش بنائی کہ مدینہ کے اندر منافقین کو ہم بھیجتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں گے، کہیں گے کہ ہاں ہم مسلم ہیں، لیکن وہ مسلم نہیں ہوں گے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوگا، صرف نام نہاد مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کے اندر پہنچیں گے، ان کی جڑوں کو کاٹیں گے۔ اور اس لیے انہوں نے یہ ایک سازش بنائی، اور مدینہ کے منافقین اندر سے فتنہ اٹھائیں گے اور یہود و مشرکین باہر سے اس کا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ مدینہ کے منافقین جو بظاہر مسلمان بن کر اسلام کے اندر گھلے ملے ہوئے تھے، ایسے موقعوں کی تلاش میں وہ رہتے تھے جسے وہ مسلمانوں کے اندر آپس میں بدگمانی کو پھیلا دیں، تاکہ مسلمانوں کے اتحاد، نظم اور ان کی اجتماعی جو قوت ہے ان کے اندر پھوٹ پڑ جائے۔ چنانچہ منافقین کئی موقعوں پر اس طرح کا بہت بڑے بڑے طوفان انہوں نے اٹھا دیے۔ اس طرح ایک حملہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی کیا تھا، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا سلسلہ کھڑا کیا گیا، مگر مخالفین کے تمام اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سورہ احزاب میں دیا، اور منافقین کی اس مہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا کہ آپ جو جھوٹی باتیں اپنے سے بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا خوب آپ کو جواب دیا گیا ہے، اور جیسے ہی ہم سورہ احزاب پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ منافقین نے کیا کیا تھا؟ ہجرت کے 6 سال غزوہ بنی مستلق کے موقع پر کھڑا کیا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے تہمت لگانا سٹارٹ کر دی، بدگمانی پھیلانا سٹارٹ کر دی، اور اپنی طرف سے بےہودہ خبریں پھیلانا سٹارٹ کر دی، اور شیطانی وسوسوں سے کام لیا۔ کچھ سادہ دل مسلمان بھی اس چیز میں شامل ہوتے ہیں کہ ہاں ایسا پاسبل ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی تہمت جو تھی وہ وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو واضح کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی قصہ کی شان 2 چیزیں ہیں جو کہ قرآن کریم میں واضح کی گئی ہیں، اور اس طرح ہم نے سورہ مریم میں ڈیٹیل پڑھ لی تھی، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے عفت اور عصمت پر ایمان لانا فرض قرار دیے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و عصمت پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں بیان کی گئی، ان کے بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والے فتنے بھی انہی لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ تو فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اگر آپ کے اندر ایک نیگیٹو آپ کی کمپنی میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نیگیٹو ہیں، تو وہ آپ کو بھی پازیٹیو نہیں رہنے دیتے، وہ آپ کو بھی نیگیٹو بنا دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر کہتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے دور رہا جائے۔ تو اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرح سے دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نور کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسپیشلی جب یہ طرح طرح کی تہمت لگا رہے تھے اور اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اسی پس منظر کو سمجھ لینے سے انشاءاللہ آپ باقی جتنی بھی صورت پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سٹارٹ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اچھے سے سمجھا دیا تھا، اور اس میں جتنی بھی آیات آئیں گی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی، کیونکہ ایک طرح سے آپ نے سمری ساری پڑھ لی ہے جو صورت کی سمری ہے۔ اور اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے، اس میں عورت کی عفت کے متعلق بیان کیا گیا ہے، عورت کی عصمت کے متعلق، عفت کے متعلق، حیا کے متعلق، پاک دامنی کے متعلق بیان کیا گیا ہے اس کے مرکزی موضوع میں۔ اسی لیے صحیح حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، اور میں کہوں گی کہ یو آر دا لکیسٹ ومن، یو آر دا لکیسٹ گرل ان یور ہوم، کہ آپ اپنے گھر کی سب سے لکیسٹ لڑکی ہیں اگر آپ سورہ نور کی تفسیر پڑھ لیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس صورت میں زیادہ تر کیونکہ گھریلو اور اجتماعی زندگی کے پاک صاف رکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور ناجائز تعلقات کی سزا کے متعلق بتایا گیا ہے، پاکیزہ گھرانوں کے مستورات کے متعلق وہم و گمان کی بنا پر برے خیالات پھیلانے والوں کی سزا کا قانون بیان کیا گیا ہے، بیوی پر ناپاکی کا الزام لگانے، بیوی پر الزام لگانے خامد کے لیے اس میں سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی شہادت دی گئی ہے، اور آپ کے متعلق بدگمانی پھیلانے والوں کو سرزنش کی گئی ہے، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں بدگمانی سے بچیے۔
ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ مسلمان مردوں عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے پاکیزہ زندگی اختیار کریں، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بیوہ عورتوں کی 2 بار شادی کر دینے کی مصلحت بھی سمجھائی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے کو بےہودہ باتوں، خرابیوں، بدگمانیوں سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے، اور اس صورت میں مسلمانوں کو سب سے بڑی خوشخبری دی گئی ہے کہ انہیں زمین میں حکومت اور سلطنت دی جائے گی تاکہ انہیں اسلام کی خوبیاں اور برکتیں تمام دنیا میں پھیلانے کا موقع مل جائے۔ اور اگر آپ دنیا میں اسلام کی خوبیاں، برکتیں اور اسلام کا میسج پھیلاتے ہیں تو آپ بہت لکیسٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اپنی بہترین کتاب کا نالج دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ چھوٹا سا میسج ہے، آپ اپنے گھر والوں کو دیتی ہیں کہ آج میں نے یہ لرن کیا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے، قرآن میں میری رسپیکٹ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، عورت کی رسپیکٹ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ آپ یہی کہتی ہیں کہ جو میں سورت کی تفسیر پڑھنے جا رہی ہوں اس میں عورت کی عفت اور عصمت کی بات کی گئی ہے جو کہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ تو کیا ہے، آپ ایک میسج کنوے کرتی ہیں، اور اس کے لیے کیا فرمایا گیا ہے کہ جو قرآن کا میسج کنوے کرتا ہے وہ قیمتی ہے، وہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ وہ اسلام کی خوبیاں اور برکتیں تمام دنیا میں اس کو پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا میسج دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میسج جب دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ نبیوں کی سنت ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے میسنجر بنا کر بھیجے، پیغمبر بنا کر بھیجے، اور ان کا کیا طریقہ تھا، وہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات پہنچایا کرتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے، اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں بڑے بڑے اور اہم قوانین، ہدایت کے علاوہ منافقین اور مومنین کی علامات بتائی گئی ہیں تاکہ معاشرے میں پتہ چل جائے کہ مخلص اہل ایمان کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ منافق کون ہے اور مسلم قوم ہے کون، اور ان دونوں کے بارے میں پتہ چل جائے انشاءاللہ۔ باقی جو صورت ہے کل ہم سٹارٹ کریں گے۔ آج مرکزی موضوع کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور آج ہم نے اس کے اہم قوانین کے بارے میں پڑھا اور شان نزول کے بارے میں پڑھا۔ اب آپ کی اسائنمنٹ یہ ہوگی کہ تینوں کوشچنز آپ اپنی وائس میں آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کر کے شیئر کر دینی۔ آپ کی ریکارڈنگ جسٹ 5 منٹ کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سمرائز کر کے آپ لوگ وائس نوٹ شیئر کریں گی۔ سب سے فرسٹ کوشچن آپ کا یہ ہے کہ سورہ نور کا شان نزول بیان کریں۔ سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ سورہ نور کا مرکزی موضوع کیا ہے، اور تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ اہم قوانین کون سے بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 کوشچنز ہیں، وہ ایک ہی وائس نوٹ کے تھرو آپ شیئر کر دیں گی اور آپ کی فرسٹ اسائنمنٹ سبمٹ ہو جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ اینڈ اللہ حافظ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ If you have any question, ask me. I will guide you properly, inshallah.